صدیوں پرانی بات ہے کہ ایران کے ایک نامور عالم دین امام موصف الدین کی درسگاہ میں 3 طالب علم اپنی نصابی تعلیم کے آخری مرحلے میں تھے۔ یہ تینوں غیر معمولی ذہین اور قابل تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ مچلتی امنگوں، بلند عزائم اور اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ درسگاہ سے رخصت ہوئے۔ تینوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا اور دور دراز کے شہروں کی طرف چل دیے۔ ان میں سے ایک طالب علم کو ریاضی، فلسفے اور شاعری سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے انہی شعبوں میں طویل عرصے تک کام کیا اور آخرکار دنیا کے گنے چنے ریاضی دانوں، شاعروں اور فلسفیوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ آج بھی دنیا اسے عمر خیام کے نام سے جانتی ہے اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کے فلسفے پر مستقل شعبے قائم ہے۔ دوسرا طالب علم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلا۔ اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ یہ سلجوقی سلطنت کہلاتی تھی، جس کی حدود وسطی ایشیا، خراسان، ایران اور عراق کے علاوہ موجودہ ترکی کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر آخرکار سلطنت سلجوقیہ کے بادشاہ سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم بن گیا اور نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے سلجوقی سلطنت کا نظام اس خوبی سے چلایا کہ ہر طرف سکھ اور چین کا دورہ ہو گیا۔ علم و ادب کی بہار آ گئی، لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ اس نے بغداد میں دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم تعمیر کرایا، جو مدرسہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تیسرا طالب علم سب سے زیادہ ہوشیار اور تیز طبع تھا، مگر اس کے خیالات منفی قسم کے تھے اور اس کا نام حسن بن صبا تھا۔ وہ بڑائی کا خواہشمند تھا، کسی کی پیروی کو اپنے لیے عار سمجھتا تھا۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے ایک مدت تک وہ کوئی کام نہ کر سکا اور مارا پھرتا رہا۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست نظام الملک سلجوقی سلطنت کا وزیر بن چکا ہے۔ یہ فوراً شاہی محل پہنچا اور ملازمت کی درخواست دے دی۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نظام الملک نے اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ ایک دن سلطان ملک شاہ نظام الملک سے کہنے لگا، تم ایک ایسی رپورٹ تیار کرو جس میں تمام صوبوں کے ہر شعبے کی آمدنی اور خرچ کی تفصیلی ترتیب آ جائے۔ نظام الملک نے ادب سے جواب دیا، جی بہتر۔ ملک شاہ نے بے چینی سے پوچھا، یہ کام کتنے دنوں میں ہو جائے گا؟ نظام الملک نے کام کی وسعت اور مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس کام میں 2 برس لگیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان مشکلات کی وضاحت کرتا، حسن بن صبا بول پڑا، حضور اگر آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں تو خادم صرف 40 دن میں اسے انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن بن صبا نے نظام الملک پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی۔ دراصل وہ نظام الملک کے مرتبے سے جلتا تھا اور اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ملک شاہ نے حیران ہو کر حسن بن صبا کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر یہ کام اسی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح نظام الملک پر بڑے دربار میں نااہلیت کا الزام لگ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ 40 دن بعد حسن بن صبا نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ نظام الملک ایک طرف اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگر یہ رپورٹ بادشاہ کو اچھی لگی تو مجھے نااہل قرار دے کر ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ مگر ملک شاہ بھی بڑا جہاں دیدہ اور عالم فاضل حکمران تھا۔ اس نے رپورٹ کے چند صفحے پلٹنے کے بعد حسن بن صبا سے اس کے کچھ امور کی تفصیل پوچھی۔ حسن بن صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رپورٹ درست اور حقائق پر مبنی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نظام الملک نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، انہی مشکلات کے پیش نظر میں نے 2 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ ہر چیز کی اچھی طرح تحقیق کی جا سکے۔ بادشاہ نے اسی وقت حسن بن صبا کو دربار سے نکال دیا اور نظام الملک کا مرتبہ مزید بڑھ گیا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک اور سلجوقی سلطنت کی دشمنی دل میں رکھ لی۔ اب وہ خود ایک مضبوط قوت بن کر انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اسے ایک باطل فرقہ اسماعیلیہ کے چند افراد سے رابطے کا موقع مل گیا اور یہ اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ اس فرقے کا مذہبی پیشوا بن گیا۔
اب اس نے شمالی ایران کے بلند و بالا کوہستان میں الموت نامی ایک قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہاں اس نے اسماعیلی فرقے کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں کر کے باطنیہ کے نام سے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ قلعہ الموت دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت بلند چوٹی پر واقع تھا، اس لیے کسی فوج کا اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حسن بن صباح نے اس محفوظ ترین جگہ پر ایک عجیب پروگرام ترتیب دے دیا تاکہ اپنے پیروکاروں کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں رکھ سکے۔ اس نے اونچی دیواروں میں گرا ہوا ایک نہایت خوبصورت باغ بنوایا۔ اس باغ میں داخل ہوتے ہی ہر طرف وسیع سبزہ زار، طرح طرح کے درخت، رنگا رنگ پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے نہایت خوبصورت محلات انسان کو حیران کر دیتے تھے۔ یہاں سینکڑوں قسم کے پرندوں کی چہکار گونجا کرتی تھی اور خدمتگار باندیاں ناچ گانے، موسیقی اور شراب کے ساتھ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی تھی۔ حسن بن صباح نے اس جگہ کو جنت کا نام دیا تھا۔ اسے جن لوگوں سے کوئی اہم کام لینا ہوتا انہیں بنگ پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا اور پھر اس نقلی جنت میں لا کر کچھ دن خوب عیش و عشرت میں رکھا جاتا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بے ہوش کر کے دوبارہ حسن بن صباح کے سامنے پیش کیا جاتا۔ وہ ان سے کہتا، اگر جنت میں دوبارہ جانا چاہتے ہو تو ہمارے حکم پر جان فدا کرنے کے لیے تیار رہو۔ ایسے لوگ واقعی اس نقلی جنت کو اصل سمجھ کر حسن کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان لوگوں کو فدائی کہا جاتا تھا۔ حسن بن صباح نے ان فدائیوں کے ذریعے عالمی اسلام کی بڑی قیمتی شخصیات اور اپنے بہت سے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کی کارستانیوں سے پورے عالمی اسلام کے حکمران، امراء، علماء اور نامور شخصیات کا جینا دوبر ہو گیا۔ ملک شاہ بھی حسن بن صباح کی سیاکاریوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے نظام الملک توسی کو ایک لشکر دے کر حسن بن صباح کی سرکوبی کے لیے الموت کی طرف روانہ کیا۔ حسن بن صباح نے یہ اطلاع پا کر ایک فدائی کو نظام الملک کو شہید کرنے کا کام سونپ دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، لشکر ایک جگہ رکا ہوا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نظام الملک افطار سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک فدائی فقیر کی سی صورت بنا کر سامنے آ گیا۔ نظام الملک نے اسے فریادی اور مصیبت زدہ سمجھ کر قریب بلا لیا۔ فدائی آگے بڑھا اور پلک جھپکنے میں ایک تیز دھار خنجر نظام الملک کے سینے میں گونج دیا۔ وار اتنا کاری تھا کہ نظام الملک نے وہی دم توڑ دیا۔ اس نے 30 سال وزارت کی خدمات انجام دی تھی۔ اس کی عمر 77 سال تھی۔ نظام الملک کے قتل کے بعد حسن بن صباح نے عالمی اسلام کی اور کئی نامور شخصیتوں کو اسی طرح قتل کرایا۔ سن 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں حسن بن صباح مر گیا، مگر اس کے جانشینوں نے اس کا کام جاری رکھا۔ الموت قلعے پر کئی حکمرانوں نے فوج کشی کا منصوبہ بنایا، مگر کوئی اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ سلطان شہاب الدین غوری جیسے نامور مسلم سلاطین حسن بن صباح کے فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد پر انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء ان کی دھمکیوں کی گونج اور خنجروں کے گھیرے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ حسن بن صباح کی غداری کا بویا ہوا کڑوا پل تقریباً 2 صدیوں تک امت مسلمہ کے لیے وبال جان بنا رہا۔ آخر 655 ہجری میں جب ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا تو اس دوران اس کا گزر قلعہ الموت سے ہوا۔ اس کے حکم پر تاتاریوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے تمام افراد کو قتل کر کے باطنیوں کے اس مرکز کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح غداروں کی یہ کیپ ایک کافر حکمران کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔